شان صحابہ، عظمت قرآن، مولانا حق نواز چنگوی شہید۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ ایک پنکھا ہے، اس پنکھے کے اندر ایک سولر کا سسٹم ہے اور ایک بجلی کا واپڈا والا سسٹم ہے، اور ایک وہ پنکھا ہے جس کے اندر واپڈے والا سسٹم تو ہے لیکن سولر والا سسٹم نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے پھر مجھے کہنے دو، اللہ کے کتنے نبی ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے معصومیت کا سسٹم رکھا ہے، گناہ والا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے جتنے اصحاب ہیں ان کے اندر اللہ پاک نے گناہ والا سسٹم تو رکھا ہے، لیکن نبوت کے تعلق کی وجہ سے، نبوت کی نسبت کی وجہ سے، نبوت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، نبوت کے ساتھ شرف کی وجہ سے، نبوت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ پاک نے حضور کی نسبت کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تمام اصحاب کو اللہ نے گناہوں سے، سارے بولو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج میں وہ دلائل پیش کروں گا۔ دشمن تاریخ کا حوالہ دے کر ابو بکر صدیق پہ اٹیک کرتا ہے، دشمن تاریخ کا حوالہ دے کر فاروق اعظم پہ اٹیک کرتا ہے، دشمن تاریخ کا حوالہ دے کر عثمان غنی پہ اٹیک کرتا ہے، دشمن تاریخ کا حوالہ دے کر علی شیر خدا کی زندگی پر اٹیک کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جس طرح میں نے تمہید کے بات پر کہا ہے کہ قرآن ہے وہ محمد کا فرمان ہے، سورج ہے، سورج کی کرنیں ہیں، سورج اپنی کرنوں سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح محمد کے اصحاب نبوت سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح میرا نبی معصوم الخطا ہے، اسی طرح نبی کے سارے اصحاب محفوظ الخطا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ اللہ کے سارے نبی کے اصحاب، سارے بولو محفوظ۔ اور آسان کہتا ہوں، شہر میں چل رہے ہو، بارش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بولو یار، بارش ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کے کپڑے گیلے تھے، لیکن ایک آدمی ایسا آیا وہ بھی بارش میں چل کے آیا، لیکن اس کے کپڑے کے اوپر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیا بات ہے، آئے تو دوسرے بھی ہے لیکن ان کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں، لیکن جب تو آیا تیرے اوپر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تو بھی گلیوں میں چلا تھا، تو بھی بازار میں گھوما تھا، تیرے اوپر بارش کا قطرہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کیا کہتا ہے، بارش تو میرے اوپر بھی آئی تھی لیکن میں نے چھتری تان دی، اس چھتری کی وجہ سے بارش میرے اوپر نہیں آئی۔ پھر مجھے بھی کہنے دو، اور جس کے اوپر چھتری آ جائے اس کے اوپر بارش نہیں آتی، اور جس کے اوپر نبوت کی چھتری آئے اس کے اوپر گناہ کی بارش کیسے آ سکتی ہے؟ ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جس کے اوپر نبوت کی چھتری ہے، عمر وہ عظیم انسان ہے جس کے اوپر نبوت کی چھتری ہے،
آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرے نبی کے اصحاب سارے بولو، میرے نبی کے اصحاب محفوظ یاد کر کے جاؤ، میرے نبی کے اصحاب محفوظ علی الخطا ہے۔ توجہ کیجیے، ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ہے توجہ؟ جن کی توجہ ہے سبحان اللہ کو، اے ایمان والو، میں یوں کہا کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وہ فرما بردارو، سارے بولو، اللہ فرماتے ہیں وہ فرما بردارو۔ توجہ کیجیے، آج ہم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ توجہ ہے توجہ؟ آج ہم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیوں رکھا؟ کیوں رکھا؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس آیت سے مراد ہم لوگ ہیں۔ بولو گے تو مزہ آئے گا۔ اس آیت سے مراد ہم لوگ ہیں۔ توجہ کیجئے، میں تو 1400 سال بعد پیدا ہوا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس آیت کا مصداق میں ہوں، میں تو کہہ سکتا ہوں اس آیت کا مصداق امیر عظیمت حق نواز جھنگی ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں اس آیت سے مراد علامہ اسحاق قاسمی ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں اس آیت سے مراد جناب مولانا ضیاء الرحمن فاروقی ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں اس آیت سے مراد مولانا اعظم طارق شہید ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں اس آیت سے مراد علامہ علی شیر حیدری ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں حاجی عبد الوہاب صاحب ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں فلاں تبلیغی صاحب ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں فلاں حاجی صاحب ہے۔ وہ تو بعد میں آیا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے پڑھا، کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے دیکھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو نہیں تھا، اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت ہم نہیں تھے، اس وقت کون تھے؟ محمد کے اصحاب تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت کون تھے؟ صحابہ، حضور کے اصحاب تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد سیف اللہ بعد میں ہے، اس سے مراد قاری حسنین بعد میں ہے، اس سے مراد تبلیغ والا بعد میں ہے، اس سے مراد جہاد والا بعد میں ہے، اس سے مراد آپ کا شیخ الحدیث بعد میں ہے، اس سے مراد ابو بکر پہلے ہے، اس سے مراد فاروق اعظم پہلے ہے، اس سے مراد عثمان غنی پہلے ہے، اس سے مراد علی شیر خدا پہلے ہے، اور اس سے مراد 1,44,000 اصحاب پہلے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مجھے پھر کہنے دو، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو سے مراد ہم بعد میں ہیں، آمنو سے مراد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق پہلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آمنو سے مراد ہم بعد میں ہیں، آمنو سے مراد خلیفہ دوم۔ مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو مراد پیغمبر، مجھے کہنے دو دماد حیدر کرار، سبحان اللہ۔ خلیفہ دوم جناب حضرت فاروق اعظم پہلے ہے۔ اس آیت سے مراد ہم بعد میں ہیں، دور داماد رسول عثمان غنی پہلے ہے۔ مجھے کہنے دو، اس آیت سے مراد ہم بعد میں ہیں، چوتھے خلیفہ، چوتھے خلیفہ جناب سیدنا، میری آنکھوں کا نور سیدنا، سبحان اللہ۔ میری آنکھوں کا تارا سیدنا، قرآن کا حبدار سیدنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا سیدنا۔ توجہ ہو تو مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو وہ بات سیدنا جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
آج تو تراوی کی بات کرتا ہے. مجھے کہنے دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 12 سال خلافت کا زمانہ گزرا. کبھی حضرت علی نے انکار نہیں کیا. حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ گزرا. کبھی حضرت علی نے تراوی پہ اٹیک نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت کا زمانہ آیا, پھر تو اپنی حکومت تھی, پھر کہہ دیتے کہ تراوی کا تصور نہیں ہے. وہ حضرت علی نے خود کیوں پڑھائی؟ خود تو 20 رکعت نماز تراوی حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں پڑھتے رہے, حضرت عثمان غنی کی خلافت میں پڑھتے رہے, اور خود اپنی خلافت میں پڑھاتے رہے. آج تو کہتا ہے خلافت کا تصور نہیں. مجھے کہنے دے یہ بات غلط ہے, بلکہ بات یہ ہے علی اور تیری نسبت کا تصور نہیں ہے. علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا. سارے بولو علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا. ہے توجہ, ہے توجہ, توجہ کیجیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض تھے. توجہ کیجیے, جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا مجھے ایک نقشہ نظر آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سے کہتے ہیں, اے اللہ جب میں جنت میں تھا میرے چہرے کے اوپر جو نورانیت تھی, میرے چہرے کے اوپر جو چمک تھی, جو دمک تھی, جو لہر تھی, وہ دنیا میں نہیں ہے. زمین پہ آیا ہوں, وہ نورانیت نہیں ہے, وہ دمک نہیں ہے, وہ چمک نہیں ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا, اے آدم کیا تم چاہتے ہو تو جنت والی رونق آ جائے؟ کیا تم چاہتے ہو جنت والی نورانیت آ جائے؟ تم چاہتے ہو جنت والی دمک آ جائے؟ تم چاہتے ہو جنت والی چمک آ جائے؟ جی اللہ میں چاہتا ہوں. فرمایا ہر مہینے 13 اور 14 اور 15 3 ایام روزے رکھو, میں اللہ جنت والا نور دوبارہ لوٹا دوں گا. آدم علیہ السلام ہر مہینے 13 اور 14 اور 15 3 دن روزہ رکھتے ہیں. ایک دن شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھا تو واقعتاً جنت والا نور لوٹ آیا. توجہ کیجیے, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ عاشورہ کا دن روزہ ان کے اوپر فرض ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ قانون تھا کہ تقریباً ہر سال 40 دن روزے ان کے اوپر فرض ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ قانون تھا کہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا فرض ہے. مجھے کہنے دو, پہلے قومیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی, اب محمد کے اصحاب کی باری آئی ہے, محمد کے دیوانوں کی باری آئی ہے, محمد کے پروانوں کی باری آئی ہے, اور سوائے صحابہ والوں صحابہ کی باری آئی ہے. روزے تو پہلے بھی تھے, روزے اب رکھے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی ہے, غریب آدمی ہے, سارا دن پتھر کوٹتا ہے. ایک ایسا واقعہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا, اس کے ہاتھوں کے اوپر نشانات لگے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا, اے میرا جانثار صحابی بتا دو کیا کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, سارے دن مزدوری کرتا ہوں, پتھر کوٹتا ہوں, اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ نشان لگے ہیں. حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ میرے قریب کر دے. جب صحابی نے ہاتھ قریب کر دیے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا. سبحان اللہ. اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ, محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. توجہ کیجیے, میں اس صحابی کی بات کر رہا ہوں. صحابی نے روزہ رکھا. یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کروں گا,
میں نے پہلے تمہیں بتایا ہے میری طبیعت ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، میری طبیعت ہے میں قرآن کے دلائل پیش کرتا ہوں، میری طبیعت ہے میں تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ امیر عظیمت کی خطابت میں ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا خطبات فاروقی میں ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا جبل استقامت کی خطابت میں ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا فلاں خطیب کی بات ہے۔ یاد رکھو میں بات کروں گا اس قرآن کی بات کروں گا جو قرآن آمنہ کے لال پہ آیا ہے۔ سبحان اللہ ہے توجہ؟ حوالہ دے رہا ہوں، صحابی نے روزہ رکھا، میں نے پہلے ابتداءً کہا تھا صحابی کی کمزوری ہو، صحابی کی غلطی ہو وہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ صحابی کی کمزوری ہو، صحابی کی غلطی بھی ہو وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ تو میں نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، یہ آخر پہ پتہ چلے گا۔ دلائل کو دیکھو، صحابی نے روزہ رکھا، پہلے قانون یہ تھا 24 گھنٹے روزہ، اگر افطار کرنے کے بعد کسی کو نیند آ گئی روزہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر 7 بجے روزہ افطار کیا، سو گیا، وہیں سے روزہ شروع ہو گیا۔ یہ قانون کیا ہے؟ پہلی قوموں کا، والذین من قبلکم، یہ پہلے لوگوں کا قانون تھا، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا تھا۔ اب یہ باری آئی ہے حضور کے اصحاب کی، سبحان اللہ، باری آئی ہے حضور کے اصحاب کی۔ لاہور والوں تم بھی بولو، باری کس کی آئی ہے؟ حضور کے اصحاب کی۔ صحابی نے روزہ رکھا، شام کو نیند آ گئی، سارا دن کھایا نہیں، سارا دن پیا نہیں، مزدوری کرتا ہے، پتھر کوٹتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیوی سے کہا کھانا لے آ، بیوی نے کہا میرے شوہر میں کیا لاؤں، گھر میں ہوگا تو کچھ لاؤں گی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ یوں مزدوری لے کر دیوانہ رسول، پروانہ رسول، نبی کے پاس آپ محبت کرنے والا وہ چمکتا ستارہ اسی مزدوری سے راشن لے کر آتا ہے، کچھ پیاز لے کے آتا ہے، کچھ آٹا لے کے آتا ہے، کچھ سامان لے کے آتا ہے، بیوی پکانے میں مصروف ہو گئی، صحابی کو نیند آ گئی ہے۔ 2-4 گھنٹے کے بعد جب بیوی کھانا پیش کرتی ہے صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کر بھوک کی شدت کی وجہ سے 2-4 لقمے کھا لیتے ہیں۔ جب لقمہ کھانے لگے 1-2 لقمے کھائے، فوراً ذہن میں خیال آیا اوہو میں نے تو روزہ رکھا تھا، میرا تو روزے کا کیا بنے گا، اچھا صبح ہوگی حضور کے پاس جائے۔ سبحان اللہ، صبح ہوگی، سارے بولو صبح ہوگی حضور کے پاس جائے۔ ایک صحابی ہے، اس کی نئی شادی تھی، وہ اپنی بیوی کے پاس رات کو چلا گیا، بعد میں خیال آیا میرے روزے کا کیا بنے گا، کہنے لگا حضور کے پاس سو جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ کھانا کھانے والا بھی صبح کے ٹائم آتا ہے، بیوی کے پاس جانے والا بھی صبح کے ٹائم آتا ہے۔ اب قرآن سنو، قرآن کا انداز دیکھو، جو میں نے ابتداء دعوے کیے تھے وہ دعوے یاد کرو۔ ایک دعویٰ میں نے یہ کیا تھا کہ صحابی کی غلطی امت کے لیے رحمت ہے، ایک میں نے دعویٰ کیا تھا کہ صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب صحابی کی غلطی یا صحابی کی کمزوری امت کے لیے رحمت ہے اور صحابی محفوظ عن الخطا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ابھی قرآن پڑھوں گا، یہ دونوں اصحاب صبح حضور کے پاس آ گئے، رو رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-4 لقمے کھا بیٹھا ہوں، میرے روزے کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے پاس کیا بیٹھا ہوں، میرے روزے کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی انتظار کرو، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو نبی ہوتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو نبی ہوتا ہے وہ مختار کون نہیں ہوتا، مختار کون صرف ایک اللہ ہوتا ہے۔ نعرہ
لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے شریعت کے اندر نبوت کو بھی اختیار نہیں ہے. جہاں بھی ایک دلیل دیتا جاؤں ذوق ہے ذوق تو بات کروں. شریعت کے اندر نبوت کو بھی اختیار نہیں ہے. تم اماموں کی بات کرتے ہو. ایک واقعہ آتا ہے وہ بھی قرآن وہ بھی قرآن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد میرے اوپر شہد حرام ہے. آج کے بعد میرے اوپر سارے بولو شہد حرام ہے. اللہ نے وہی بھیجی 28واں پارہ آخری سورت التحریم. یا ایھا النبی سبحان اللہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جس چیز کو اللہ نے تیرے اوپر حلال کیا ہے اس کو آپ نے حرام کیوں کیا ہے؟ اور قرآن پڑھنے والوں شریعت کی تبدیلی کا اختیار نبوت کو بھی نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں اماموں کو اختیار ہے کس طرح شریعت کو گھمائیں کس طرح مرضی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ہدایت والا راستہ ہے تو قرآن والا راستہ ہے. قرآن تو کہتا ہے شریعت کی تبدیلی کا اختیار تو نبوت کو بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے توجہ میں قرآن کے علاوہ بات نہیں کروں گا. سبحان اللہ قرآن سے ہٹ کر میں بات نہیں کروں گا. توجہ ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے ان کو دکھا دیا. سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات کرتا ہے توجہ ہو تو سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مقام ابراہیم ہے میرا دل چاہتا ہے 2 رکعت نفل پڑھ لوں. نبوت خاموش ہے. سبحان اللہ. نوجوان بول نوجوان خاموش ہے. یا رسول اللہ آپ خاموش ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر میں اجازت دوں تو یہ شریعت نہیں ہے. بولو اگر میں اجازت دوں ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے نبوت کو اختیار نہیں. اور اگر نہ کروں سوچتا ہوں عمر کا دل نہ ٹوٹ جائے. سوچتا ہوں عمر کا دل نہ ٹوٹ جائے. فاروق اعظم پھر بول پڑے یا رسول اللہ میں نے درخواست کی میں نے التجا کی تھی میرا دل چاہتا ہے 2 رکعت نفل پڑھ لوں. سبحان اللہ. نبوت پھر بھی خاموش ہے. میں تصورات کی دنیا میں چلتا ہوں. میں نے سوچا اے اللہ آپ بھی خاموش ہے نبوت بھی خاموش ہے. عمر دوسری دفعہ بول رہا ہے. مجھے مشیت جھوم کر کہتی ہے چپ ہو جا دنیا کو پتہ چل جائے کہ فاروق دوسری بار بھی بول رہا ہے نبوت پھر بھی اجازت نہیں دے رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب فاروق اعظم تیسری دفعہ بولے اللہ کا قرآن آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا فرمان آتا ہے. سبحان اللہ. جبرائیل امین آتے ہیں اور اللہ کا قرآن لے کے آتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سبحان اللہ سبحان. میں میرے مالو اللہ نے اجازت دے دی ہے سبحان اللہ. ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجیے. اب عمر کی وجہ سے صرف عمر کو اجازت نہیں ملی قیامت تک عمر کے نکلے شدائی آئیں گے وہ بھی یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں گے. بے شک بے شک. تو بات کر رہا تھا 2 صحابی بیٹھے ہے دن حاضر ہے جو ہے 2 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے رات کا کیا بنے گا؟ میں نے کچھ کھانا کھایا ہے میرے روزے کا کیا بنے گا؟ دوسرا کہتا میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا میرے روزے کا کیا بنے گا؟ نبوت خاموش ہے. کچھ دیر کے بعد
بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پہلے تو اللہ پاک اپنا کلام کے اندر انداز کیا بیان کرتے ہیں، توجہ کرو مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، توجہ کیجیے، اللہ فرماتے ہیں علم اللہ کو سارا پتا ہے، علیم اللہ کو سارا پتا، اللہ نے کیوں کہا اللہ کو سارا پتا ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بند کمرے کے اندر انسان ہر کسی سے چھپ سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے تو بھی چھپ سکتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں عالم اللہ۔ اگر توجہ ہو تو ایک مورتی اور لے لو، اللہ فرماتے ہیں عالم اللہ مجھے سارا پتا ہے، جو تم نے زہری بات زہر کے طور پر جو عمل کیا ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے، علیم اللہ جو تیرے دل کے اندر جو افسردگی ہے، تیرے دل کے اندر جو پریشانی ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے، علیم اللہ کو سارا پتا ہے، اللہ نے جان دیا انکم کنتم تختانون، جو تم نے خیانت کی، اللہ کو پتا ہے جو تم نے خیانت کی، توجہ کیجیے، اللہ کو پتا ہے جو آدمی جو صحابی رسول روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس رات کو گیا تھا، اللہ کو سارا پتا ہے، اللہ کو سارا پتا ہے کہ جس صحابی نے روزے کی حالت میں 2 لقمے کھائے تھے، اللہ فرماتے ہیں مجھے سارا پتا ہے، لیکن سنو آگے قرآن کیا کہتا ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ فرماتے ہیں بے شک تم نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، لیکن سنو فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی ہے، وعفا عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے، وعفا عنکم۔ میں نے پہلے کہا تھا نبی کے جتنے اصحاب ہیں محفوظ عن الخطا، بے شک اللہ فرماتے ہیں وہ غلطی تو تھی، اگر غلطی نہ ہوتی میں معاف نہ کرتا، اگر غلطی نہ ہوتی میں معاف نہ کرتا۔ ایک آدمی ہے، اس نے طالب علم ہے، اس نے پیپر حل کیا اور 101 نمبر لینے کا اہل ہے، اور ایک ممتحن جو ہو وہ کہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے پاس کر دیا، یہ حق نہیں ہے، حق تو یہ ہے کہ اس نے ایسے ہی پیپر حل کر کے آیا ہو، ایک سوال بھی حل نہ کیا ہو، ممتحن کہتا میں نے زیادتی نمبروں سے تجھے پاس کیا ہے، اس کی غلطی تو مانی جا سکتی ہے، لیکن جس نے 100% پیپر حل کیا اس کی غلطی کا کیسے تصور کیا جائے؟ مجھے کہنے دو اگر صحابی سے غلطی نہ ہوتی اللہ نہ کہتے کہ وعفا عنکم میں نے تمہیں معاف کیا ہے، لیکن یا اللہ اب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 1400 سال بعد ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے، میں اللہ قرآن میں آج قانون بنا کر میں کہہ رہا ہوں اور تم کون ہوتے ہو صحابہ پہ انگلی اٹھانے والے؟ وعفا عنکم، جب میں نے ان کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، وعفا عنکم۔ تمہیں ایک ذکر ہوگے، ایک ہوتی ہے غیب کی ضمیر، ایک ہوتی ہے حاضر کی ضمیر۔ مثال کے طور پر کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب اس کی کتاب ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اگر حاضر ہو کتاب کا تیری کتاب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو اللہ نے جمع مخاطب کی ضمیر لگا کر غیب کی ضمیر بھی لگائی، مخاطب کی ضمیر لگائی ہے، اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وعفا عنکم، اور محمد کے اصحاب میں نے تمہیں معاف کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہیں
تو یہ نہ کہے کہ کسی اور کو معاف کیا ہے، تمہیں معاف کیا۔ سبحان اللہ، جو محمد کی صحبت میں بیٹھے ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ سبحان اللہ، وعفان بولو یا وعفان، قرآن اچھا نہیں لگ رہا؟ وعفان میں نے تمہیں معاف کیا۔ توجہ ہے، اب دیکھنے میں صحابی کی غلطی ہے، دیکھنے میں صحابی کی کمزوری ہے، لیکن دیکھو صرف اللہ نے معاف نہیں کیا بلکہ اللہ نے قانون بھی بدل دیا۔ یہی تو میں نے پہلے کہا تھا، صحابی کی کمزوری کی وجہ سے اللہ امت کے لیے اس کو رحمت بناتے ہیں۔ اب دیکھو صحابی سے اگر یہ عمل نہ ہوتا، آج ہم بھی 24 گھنٹے روزہ رکھتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ کو سارا پتہ ہے جو تم اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، وعفا عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ تھا قانون کی تبدیل کر رہے ہیں، یا اللہ اب قانون کیا ہوگا؟ فرمایا فلانا باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قانون بھی بدل دیا، میں نے قانون بھی بدل دیا۔ توجہ ہے، توجہ۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، قانون نہ بدلا۔ نوح علیہ السلام کی امت آئی، قانون نہ بدلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، قانون نہ بدلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، قانون نہ بدلا۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، محمد کے اصحاب کی شان کو دیکھو، محمد کے اصحاب کی عظمت کو دیکھو، محمد کے اصحاب کے وقار کو دیکھو، محمد کے اصحاب کے رتبے کو دیکھو، محمد کے اصحاب کے مقام کو دیکھو، محمد کے اصحاب کے درجات کو دیکھو۔ ابو بکر آیا، قانون بدل دیا ہے، عمر آیا، قانون بدل دیا، عثمان غنی آئے، قانون بدل دیا، حیدر کرار آئے، قانون بدل دیا، حضور کے اصحاب آئے ہیں، قانون بدل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلانا باشروہن، فرمایا اگر تم چاہو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس آنا چاہو، میں اللہ اس صحابی کے فعل کی وجہ سے، اس صحابی کے عمل کی وجہ سے میں اللہ قانون بدل رہا ہوں۔ آج کے بعد قیامت تک یہی قانون رہے گا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس آنا چاہو تو آ سکتے ہو، رمضان کی راتوں میں کھانا چاہو کھا سکتے ہو، رمضان کی راتوں میں پانی پینا چاہو پی سکتے ہو۔ اور حضور کے اصحاب کے دیوانوں اور 1400 سال بعد آنے والے اور سوائے صحابہ والوں اور نبی کے اصحاب کی اس غفلت کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے قانون بدل دیا ہے۔ دیکھ نبی کے اصحاب کے اس فعل کی یہ اہمیت ہے کہ امت کے لیے رحمت بن گیا۔ اگر نبی کے اصحاب حضور کے اوپر جان قربان کریں، پھر مرتبہ خود اندازہ لگا کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند مقام ہوگا۔ نبی کے اصحاب کو تو تاریخ کے ترازو پہ نہ توڑ ہے۔ توجہ آپ کو تو میں نے بہت ساری کر دی، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی، آ رہی ہے سمجھ؟ آ رہی۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں، توجہ کی۔ ایک آدمی کہتا ہے دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں تو ایک کو غلط کہنا پڑے گا کہ نہیں کہنا پڑے گا؟ دوسرا کہتا ہے ہاں غلط کہنا پڑے گا۔ کہتا ہے پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا
کیسے مسئلہ حل ہوا؟ کہا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آپس میں لڑے ہیں، اب ایک کو تو غلط کہنا پڑے گا۔ اب پوچھنے والا جب پوچھتا ہے، جواب دینے والا کہتا ہے اب میں کس کو کہوں؟ اگر حضرت علی کا نام لوں تو پھر میں کیا کروں گا؟ چلو معاویہ کا نام لیتا ہوں۔ ادھر سے میں نے سن لیا اور میں نے کہا او پاگلو، نہ علی کو غلط کہیں گے نہ معاویہ کو غلط کہیں گے، نہ علی کو غلط کہیں گے نہ معاویہ کو غلط کہیں گے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اتنا بتا، یہ دونوں اصحاب ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اصحاب۔ بول نہیں، یہ کون ہیں؟ اصحاب۔ دونوں اصحاب ہیں۔ تاریخ کا سہارا وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، بولنا وہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو تاریخ کا سہارا لے کر ان دو اصحاب کی جنگ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ایک کو غلط کہنا پڑے گا۔ میں تجھے دو نبی دکھاتا ہوں، میں تجھے دو نبی دکھاتا ہوں، دونوں آپس میں لڑے ہیں، تاریخ میں نہیں، میں قرآن میں دکھاتا ہوں۔ بیگ والوں کو جو نہیں ہے، تاریخ میں نہیں، قرآن میں قرآن میں دکھاتا ہوں۔ اگر دو نبی آپس میں لڑ پڑے، ایک کو غلط کہہ کے دکھا، تیرا ایمان تیرے پلے نہیں لے گا۔ تو تاریخ کا سہارا لے کر امیر معاویہ کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ میں تاریخ کی بات نہیں کرتا، میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا میرے بھائی یہاں خیال کرو کہیں لوگ بچھڑے کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ شکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کی پجاریوں کو منع کر دیا تھا، بلکہ اللہ نے تو بڑا سخت قانون پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میری نسبت کو دیکھ، میری امت ہے، ان کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ کسی طرح کرے گا؟ اللہ نے فرمایا دو سزاؤں میں سے ایک سزا مقرر کر لے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے آپ کو قتل کرے پھر تو معاف کر دوں گا، اگر یہ قتل نہ کریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ ہے توجہ؟ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ہے آ کر دیکھا کہ میں تو بڑی دشواریوں سے گزر کر دریا عبور کر کے ان کو یہاں تک لایا ہوں، اور یہ 40 دن گزرنے کی بات ہے، یہ خدا کو بھول گئے ہیں، بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آتے ہی اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کے بال پکڑ لیے اور سر کے بال پکڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ تو کہے گا کہاں ہے؟ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام کو مار رہے ہیں، قرآن کہتا ہے جب نہ امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او میرا ماجایا بھائی میری داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑ، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ، مجھے نہ مار، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب دیکھ غلط فہمی میں آ کر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو غلط فہمی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ جو بات میں کرتا ہوں کہ دونوں نبی ہیں، نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ غلط فہمی اس کو کہتے ہیں جہاں پتہ نہ ہو، جہاں پتہ نہ ہو۔ سارے بولو جہاں پتہ نہ ہو۔ 5 منٹ اور مل جائیں گے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اونچا کہو سبحان اللہ۔ پسینہ کا ہونا ہے۔
بیان تو میں نے اب شروع کرنا تھا، آپ کا ٹائم ضائع تو نہیں کیا؟ نہیں ہے توجہ؟ بات اب کر رہا ہوں۔ اب یہ دونوں نبی ہے اور غلط فہمی میں آ کر یہ دونوں آپس میں لڑے ہیں۔ تو کہتا ہے غلط فہمی میں تھے، میں نے کہا یہ تو میں بھی کہتا ہوں غلط فہمی میں تھے، لیکن بات ہے لڑنے کی، لڑے تو ہے نا، تو ایک کو غلط کہہ کے دکھا، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اگر دو نبی غلط فہمی میں آ کر دونوں سچے ہو سکتے ہیں تو دونوں اصحاب غلط فہمی میں آ کر اگر لڑ پڑے وہ سچے ہو سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، وہ دونوں سچے ہو سکتا دونوں سچے ہو سکتے ہیں۔ معاویہ کی عظمت کو بھی سلام ہے، حضرت علی کی عظمت کو بھی سلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بھی سلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی عظمت کو بھی سلام ہے۔ اگر ان دونوں کے بارے میں ہم دل کے اندر ذرہ برابر کجی لائیں گے، تیرا پن لائیں گے، تو یاد رکھ تیرا ایمان ختم ہو جائے گا، تیرے روزے بھارت ہو جائیں گے، تیری تراویح ختم ہو جائے گی، تیری عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دونوں نبیوں کے بارے میں ان غلطیوں کو دیکھ کر بھی تو کہے گا کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، پھر مجھے بھی کہنے دے اصحاب کی غلطیوں کو نہ دے، بلکہ یہ دے اللہ جب بھی قرآن پاک کے اندر ایسا واقعہ آیا ہے دیکھنے میں تو صحابی کی غلطی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فتاب علیکم وعفا عنکم۔ آخری بات کرنے لگا، آخری بات ہے توجہ، ہے توجہ، آخری بات سنو گے، بہر والے سنو گے، آگے آخری اشرے کے اندر لیلۃ القدر آ رہے ہیں۔ فضائل اعمال پڑھتے ہو، میں تو قرآن حدیث سناتا ہوں، یہ فضائل اعمال بھی قرآن حدیث کا ترجمہ ہے۔ بے شک، وہاں پڑھتے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، نہ ملی۔ دوسرے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، نہ ملی۔ تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا تو بتا دیا گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ آگے کیا روایت میں آتا ہے، حضور کی خوشی کے عالم میں جب بہر چلے تو دو مسلمان، وہ مسلمان کون تھے؟ صحابہ، 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 دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کا تصور ذہن سے ہٹا دیا، تمہارے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کا تصور ذہن سے ہٹا دیا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے۔ توجہ کیجیے، میرے دعوے کو یاد کرو کہ صحابی کی لڑنا بھی، صحابی کی لڑائی بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ رحمت ہے، صحابی کی لڑائی بھی امت کے لیے رحمت، صحابی کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت، صحابی کی غلطی بھی امت کے لیے رحمت۔ ہائے ہائے، توجہ کیجیے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن پڑھوں گا یا محمد کا فرمان۔ سبحان اللہ، اب حضور آئے لیلۃ القدر بتانے کے لیے، حضور نے کیا فرمایا؟ میں آیا تو تھا بتانے کے لیے، لیکن ان دو شخصوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے وہ تصور ذہن سے ہٹا دیا ہے۔ اب میں اتنا کہتا ہوں کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، یا 21 کی رات، یا 23 کی رات، یا 25 کی رات، یا 27 کی رات، یا 29 کی رات، ان 5 راتوں کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ میں ایک دن تصورات کی دنیا میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں چپ کر جا،
صحابی کی لڑائی تمہارے لیے رحمت اس لیے ہے، اگر بتا دیا جاتا کہ 27 کی رات ہے، 21 کی رات کو مسجد آباد نہ ہوتی، 23 کی رات کو مسجد آباد نہ ہوتی، 25 کی رات مسجد آباد نہ ہوتی، 29 کی رات مسجد آباد نہ ہوتی، لوگ کہتے بس ایک ہی رات کے اندر ہم نے اتنے درجات پا لیے ہیں، اتنی نیکیاں کر لی ہیں، اتنے مرتبے بلند ہو گئے ہیں کہ ہمیں 80 سال سے زیادہ ثواب مل گیا ہے، دوسری راتوں میں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب صحابی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اب ہم 21 کی رات کو بھی عمل کرتے ہیں، 23 کی رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، 25 کی رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، 27 کی رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، 29 کی رات کو بھی عبادت کرتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 سال سے آگے سے گزر جائے گا، لیکن باقی 4 راتیں جو تلاش کرنے میں لگی ہے وہ ثواب جھونگے میں باقی، وہ ثواب، اور سارے بولو وہ ثواب، اور تینوں جھونگے میں ملے ہیں۔ صدقہ الحمدللہ۔